أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کے نام الملک، المالک، الملیک، مالک الملک اور مالک یوم الدین پہ ہم نے لاسٹ کلاس میں بحث سٹارٹ کی تھی. تھوڑا سا خلاصہ پچھلی کلاس کا اور پھر انشاءاللہ تعالی کچھ نئی باتیں ان ناموں سے متعلق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے سمجھا تھا کہ اوور آل ان ناموں کے جو معنی ہیں وہ بادشاہ، شہنشاہ، مالک ایسی مملکت کا جس جیسی نہ کوئی تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور وہ اپنی مملکت کا واحد شہنشاہ ہے اور تمام فیصلے کرنے پر صرف وہی قادر ہے اور کسی اور کو اس بادشاہت میں کوئی حصہ مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اور کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس بادشاہت میں کسی بھی فیصلے میں شامل ہو سکے. پھر ہم نے سمجھا تھا کہ بادشاہت کے اگر جنرلی ہم کریں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں کو کے معنی کو اگر ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو پہلا معنی بنتا ہے بادشاہت، یعنی جو مالک ہے ہر شے کا اور جس کو اس ملکیت کے چھن جانے کا کوئی ڈر یا خوف بھی نہیں، یعنی کوئی دوسرا ہے ہی نہیں کہ جو اس کی ملکیت میں جو ہے اس کو اس کے اوپر کوئی کلیم کر سکے اور اللہ سے اس ملکیت کو چھین سکے. اور دوسرا اس کا ہم نے معنی سمجھا تھا کہ تصرف کرنے والا، یعنی جو اپنی ملکیت کے اندر، اپنی مملکت کے اندر جس طرح چاہے، جیسے چاہے، اپنی تمام مخلوقات سے جو چاہے وہ ان سے کام لے اور جس طرح چاہے کسی بھی مخلوق کو دوسری مخلوق کی خدمت کے اوپر لگا دے یا کسی بھی مخلوق کو دوسری مخلوق کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند یا نقصان دہ بنا دے. پھر ہم نے سمجھا تھا کہ انسانوں اور اللہ کی بادشاہت میں فرق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مملکت میں سے کچھ حصہ، کچھ ملکیت اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اپنے اذن سے انسانوں کو بھی دی ہے. لیکن کیا اللہ کی اور انسان کی بادشاہت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ناممکن ہے. یہ لیس کمثلہ شیء، ہم اللہ کے نام کی کسی بھی نام کو شروع سے لے کے آخر تک جو پڑھیں گے اس میں یہ بیسک رول ہے، جہاں پہ بھی انسان اور اللہ کی کسی بھی صفت کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی مماثلت پائی جاتی ہو تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بے شک انسان کو اس صفت میں ایک حد تک اپنے ساتھ شامل کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت جیسی کوئی صفت نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء. تو انسان کو جو مملکت یا ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، اس میں اور اللہ کی ملکیت میں کیا فرق ہے؟ پہلی یہ کہ اللہ کی بادشاہت غیر فانی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی. اسی طرح سے انسان کی جو ہے وہ چند روزہ یا ایک خاص وقت کے لیے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کی بادشاہت اور ملکیت ہر شے پہ، کائنات کی ہر شے کے اوپر ہے، جبکہ انسان جو ہے وہ کسی خاص علاقے کا یا جگہ کا حکمران ہوتا ہے. اسی طریقے سے انسانوں کی بادشاہت یا حکمرانی اللہ کی دی ہوئی ہے، جبکہ اللہ کی حکمرانی خود اللہ کے لیے ہے، کوئی نہ تو اس کو دے سکتا تھا اور نہ اس سے چھین سکتا ہے. اسی طرح سے جو چوتھا اور آخری فرق تھا وہ یہ کہ اللہ کی مملکت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے قائم رہنے کے لیے، جبکہ انسان محتاج ہے خود بھی اور اس کی مملکت بھی کہ اس کے لیے مدد کی جائے اس کو قائم رکھنے کے لیے. پھر ہم نے دیکھا کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں کا تعلق اللہ کی ایک صفت سے ہے، اور وہ ہے ظلم مملکہ، مملکت والا۔ پہلے جو ہم نے باتیں ڈسکس کی وہ تھی اللہ کے ناموں کے معنی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہر نام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی صفت ہے۔ بے شک ہر صفت کے لیے نام نہیں ہے، لیکن ہر نام میں کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ تو ان ناموں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کامن، وہ ہے ذو المملکہ، مملکت کا، بادشاہت کا مالک، یا مملکت والا، حکومت والا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ اس ذو المملکہ سے، یعنی اس صفت سے تین اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کمال ہے قوت کا، یہ قوت کا، عزت کا، قدرت کا، علم کی انتہا، حکمت، وسعت اور تقدیر پہ قدرت، تصرف کا حق، رحمت اور حکم دینا آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی۔ تو یہ پہلی جو ہے وہ اس کے اندر جو دلیل ہے اللہ کے ذو المملکہ کے اندر، جو پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ۔ دوسری یہ کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اس لیے لازم ہے کہ وہ اللہ ہی کی مطیع ہوں۔ تیسری بات جو ہم نے سمجھی تھی ذو المملکہ، کہ صرف اللہ ہی کا حکم اس دنیا میں نافذ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے صرف وہی نافذ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے احکام تین قسم کے ہیں: احکام القدریہ، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خلقیہ، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کونیہ، احکام الکونیہ، یعنی ہر چیز جو اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس کی موت، حیات، کب اس نے آنا ہے، کب اس نے جانا ہے، اس کو کس طریقے سے کتنا لمبا عرصہ رہنا ہے، یا وہ کہاں پیدا ہوگا، یا یہ سارا کچھ ہے احکام القدریہ یا احکام الکونیہ۔ اور احکام الشریعہ دوسرے ہیں، جو ہیں صرف اللہ ہی ہیں جو صرف حلال اور حرام کا فیصلہ کر سکتے ہیں، وہی ہیں صرف جو شریعت کے احکام دے سکتے ہیں، جو دین نافذ کر سکتے ہیں، جو کسی بھی امت کے لیے کتاب، رسول اور اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت ہے یا دین کے لیے جو نافذ کرنے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں کہ وہ پورے کریں، کہ یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق سے چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق عمل کرے۔ تو یہ احکام الشریعہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد احکام الجزائیہ ہیں، کہ جب انسان احکام الکونیہ اور احکام الشریعہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے فیصلے کا، اس کے اوپر عمل کر کے یا نہ کر کے، پھر جو وہ اپنا اعمال لے کر آئے، اس کے اوپر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ یا ان کو جزا دے، اور یا تو ان کو سزا دے، یا ان کو کوئی اچھا صلہ اور حسنات دے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اللہ کے عدل اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے جو کچھ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں سے متعلق جو ہمارے کرنے کے کاموں میں دیکھی تھی، پہلا تو یہ کہ اللہ کے اس نام کو جاننے کے بعد دنیا کے ہر حکمران، ہر طاقتور، ہر عزت والے، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کی ہیبت ہمارے دل سے نکل جانی چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ پھر دوسری بات ہم نے یہ سمجھی تھی کہ ہم ہر وقت صرف اللہ کی ریاست میں، اللہ کی مملکت میں، تو ہمیں سوائے اس کے اور کسی کے حکموں کو نہیں ماننا چاہیے until unless وہ احکامات اللہ ہی کے احکامات کے زیر تحت ہیں۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، تو اسراف یا بخیلی، یہ دونوں بھی ایک انسان کو کرنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ ہی نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے لیے بڑھائے گا وہ مال کو یا کم کرے گا۔ پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ سیاست کو دین سے الگ سمجھنا یہ انتہائی بڑی غلطی ہے انسانیت کی، کیونکہ سیاست عین دین ہے۔ اچھا اور نیک حکمران ہی دراصل اپنی قوم کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اور بے دین حکمران خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنی قوم کے لیے بھی وہ ایک فساد کا سبب بنے گا۔ اس کی مثال ہم حضرت یوسف کی اس بات سے لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے اپنی ملکیت میں سے جو ہے وہ کچھ بادشاہت یا حکمرانی عطا فرما، تاکہ میں تیرا
حکم نافذ کر سکوں. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے دور کے اندر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کی، آسمان اور زمین کے رزقوں کی ایسی جو ہے وہ نچھاور کی ہے وہاں کی مملکت رعایا کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ سے خوف رکھنے والا حاکم جو ہے وہ اس علاقے کے اوپر حکمرانی کر رہا تھا. پھر ہم نے یہ بات سمجھی کہ ہم کسی کی نہ تو مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں سوائے اللہ کے حکم کے بغیر. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جو دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انتہائی حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ان سے مانگ کے دکھاؤ اگر وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہو. پھر اسی طرح ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے. تکبر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. جس شخص کو اللہ نے کچھ دیا اور اس نے کہا کہ اس کا مالک میں ہوں اور میں اپنی مرضی سے اس میں تصرف کروں گا، اس نے تکبر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں پھینکیں گے. پھر جو ہم نے یہ بات سمجھی کہ جب کچھ ایسا مانگنا ہو جو بظاہر ناممکن لگ رہا ہو تو اس نام سے، اللہ کے اس نام کو واسطہ بنا کے اللہ سے مانگیں. اور پھر ہم نے سمجھا کہ اللہ کی قدر انسان نے ویسے کی ہی نہیں کہ جیسی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. اس نام کو جان لانے کے بعد ہمیں ایک حد تک اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا قدر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر. عام انسان کی ہم بات نہیں کرے، نان مسلموں کی بات ہم نہیں کرے. پھر ہم نے ایک بات یہ سمجھی تھی کہ ہر قسم کے غم اور محتاجی سے نجات دلانے کا وظیفہ ہے 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے مکمل فوائد سمجھیں گے. ایک تو یہ کہ اگر کسی انسان کا گناہ جو ہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ مٹا دیں گے. اور یقیناً یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی جب تک سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی نہ مانگی جائے اور یا اگر کسی کا حق بری طرح تلف ہوا ہے اس کو ادا نہ کیا جائے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. یہ وہ گناہ ہیں کہ جو انسان اپنی ہر استطاعت کے باوجود جو ہے اس سے ہو ہی جاتے ہیں. دن رات میں ہم سب کوئی نہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے جس نے صبح اٹھ کے 100 دفعہ اس وظیفے کا جو ہے وہ اہتمام کیا. اسی طرح اس کے اور فوائد جو احادیث سے پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ نمبر 1 کہ اس نے جس طرح 10 غلام آزاد کیے، جس نے یہ 100 دفعہ اس تسبیح کو پڑھا دن صبح میں، اس کو پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ جس طرح اس نے 10 غلام آزاد کیے. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے غلام کی آزادی کی کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے لیے ابھارا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا کفارہ ہے غلام کی آزادی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کا ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے کہ کسی غلام کی گردن کو آزاد کیا جائے. تو جس نے ایک دن کے اندر یعنی اتنے بڑے فوائد ایک انسان حاصل کر سکتا ہے اپنے صرف 15 یا 20 منٹ صرف کر کے. تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کو 100 حسنات دیے جائیں گے. اور اس کی مقدار، ایک حسنہ کا کیا ویٹ ہے، اس کا کیا وزن ہے، ایک حسن جو اللہ تعالیٰ ایک حسنہ انسان کو ادا دیتے ہیں تو اس کو ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 100 حسنات اسے دیے جائیں گے، اس کے 100 گناہ یا جیسا سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو وہ معاف کر دیے جائیں گے. اور پھر ایک بہت بڑا فائدہ اور کہ شیطان سے اس کو نجات مل جائے گی پورے دن کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ نماز کے اندر کس طرح سے شیطان آ کے ہمیں تکلیف دیتا ہے. تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازوں کے لیے اس شیطان کو ہم سے دور کر دیں گے. ہر قسم کے شیطان کو، ہر قسم کے شیطان جن کو، شیطان کون ہے؟ جن ہے. تو ہر وہ جن جو انسان کی تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورے دن کے لیے ان جنوں کو ہم سے دور کر دیں گے. پھر اس کے بعد 5واں ایک انتہائی عظیم فائدہ وہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ اجر و ثواب دنیا میں حاصل نہیں کر سکے گا
سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ اس وظیفے کا ذکر کرے. یعنی اگر ایک انسان دن کے اندر 100 دفعہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ فوائد ملیں گے اور سب سے زیادہ ثواب اس کو اس دنیا کے اندر ملے گا. لیکن سوائے اس کے کہ جو اس سے بھی زیادہ پھر اہتمام کرے اور اس تسبیح کو اس سے بھی زیادہ یعنی 100 سے بھی زیادہ پڑھ لے تو پھر اس کے فوائد ظاہر ہے کہ پھر اس انسان سے بڑھ جائیں گے جس نے اس کو 100 دفعہ پڑھا. تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے تقریباً جو آخری جو چند باتیں ہم کر رہے تھے اس میں یہ بات بھی شامل تھی. اسی طریقے سے اسی وظیفے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ سبحان الملک القدوس 3 دفعہ کہتے تھے, رب الملائکۃ والروح اس کو بھی ایڈ کر دیا کرتے تھے. تو اس سے اور زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا اس کلمے کی, یعنی اس کلمے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے. پھر ہم جو آخری پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر جو برائی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور اس کا تعلق اللہ کی رضا سے لیکن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا ہے اس کی یہ جو ملکیت ہے وہی جانتا تھا کہ اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے اچھائی اور برائی دونوں چیزیں جو ہیں, کیونکہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا وہ اچھی بھی ہوتی ہے, زرخیز بھی ہوتی ہے اور کچھ مٹی بنجر بھی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات آئے گی. اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے احکام کونیہ کی وجہ سے یہ تو ہونے دیتے ہیں کہ انسان ایک چوائس کر لے, اس کو اختیار دیا کہ یا اچھائی کو اختیار کرے یا برائی کو اختیار کرے. تو اگر فار ایگزامپل میں نے برائی کو اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر وہ برائی جو ہے وہ میں نہیں کر سکتی. بے شک اپنی اس اختیار کرنے کے اوپر مجھے گناہ ملے گا. پھر جب میں نے وہ برائی کر لی تو بے شک اللہ ہی کا اذن تھا اس کے اندر, اللہ ہی کا جو اذن کونیہ تھا, حکم کونیہ تھا, اس کے مطابق مجھے اللہ نے اجازت تو دے دی کہ میں وہ کر لوں. لیکن اس کے کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ چاہتا تھا ایسا, اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں تھی. وہ میں بری ہونے کی وجہ سے, میرے اندر برائی ہونے کی وجہ سے میں نے وہ کر دیا تو اس لیے اس کا گناہ مجھے ملے گا. لیکن یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے, کیونکہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. یہ چونکہ اللہ پہ لگائے جانے والے الزاموں میں سے ایک الزام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ایول ہے, اس لیے وہ برائی کو ہونے دیتے ہیں, وہ خود برے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا چکے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہیں اور وہ طیب کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے احکام کونیہ کے تحت انسان جو ہے وہ اختیار دیا گیا اچھائی برائی کا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام شریعہ کے مطابق اس کے لیے آسانی نیک کام کرنے میں ہے. برائی اگر اس کو کرنے دی جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی برائی کا 100% جو ہے وہ 100% برائی بنا کے اس کو جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے. اور ہم حضرت یوسف کی زندگی سے یہ مثال سمجھ کے بہت اچھے طریقے سے جا چکے ہیں. اپنی زندگیوں میں بھی ہم دیکھیں تو ہم بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان یہ رکھنا ہے کہ وہ رب کائنات, وہ مالک الملک, وہ ساری ملکیت والا, وہ اگر کچھ ہمارے ساتھ برا ہونے دے رہا ہے تو وہ 100% ہماری زندگی کے اندر بعد میں اس کے اثرات برے ہی نہیں ہونے والے. ہو سکتا ہے کہ ابھی وقتی طور پہ ہمیں وہ برا لگ رہا ہو لیکن بعد میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں کہ شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ برے حالات پیش آئے تو یہ اچھائی ہماری زندگی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لائی. تو یہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شے پر کسی اور کی ملکیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی
اللہ ہی ہے جو رات کو دن سے نکالتا ہے اور دن کو رات سے نکالتا ہے، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، اور وہ چلتے ہیں جب اس خاص دائرے پہ جیسا اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا رب، ربکم، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اس کے لیے ہے تمام ملکیت، تمام بادشاہت، والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے سوا دوسروں کو، ما یملکون من قطمیر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری تو سلطنت ایسی ہے، تو جو دوسروں کو پکارتے ہیں میرے علاوہ، وہ تو قطمیر کی مثال، اس قدر عظیم مثال، اتنی خوبصورت مثال ہے۔ قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر، جو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی جس کو کوئی نوٹ بھی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مملکت ہے، اس اور جو بادشاہت ہے، اور جو اس پوری کائنات کے اوپر جو اس کی ملکیت ہے، اس کے اندر اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے اور جن سے دعائیں مانگی جاتی ہے اور جن سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دیں گے، ان کی ملکیت تو اس جھلی کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس بات کا احساس دلا رہے انسان کو اس آیت کے ذریعے سے کہ وہ جان لے کہ اگر ہم اتنا حقیر اس جھلی کو سمجھتے ہیں کہ کبھی نوٹ بھی نہیں کرتے بلکہ پھینک دیتے ہیں، اس گٹھلی کو ہی بھی پھینک دیتے ہیں، وہ جھلی تو بہت دور کی بات، ہم تو اس گٹھلی کو ہی کھانے کے بعد، کھجور کے کھانے کے بعد اس گٹھلی کو پھینک دیتے ہیں، یہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس گٹھلی کی، تو اس جھلی کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں جن دوسروں کو پکارا جاتا ہے، ان کی ملکیت اس دنیا، اس کائنات، اس ساری ملکیت کے اندر ان کی اتنی بھی ملکیت نہیں ہے کہ وہ اس جھلی کے اوپر ہی آ کے کہہ سکیں کہ یہ ہماری اور یہ ہم نے بنائی ہے، یا اس کے اوپر ہماری ملکیت جو ہے وہ ہے۔ پھر اس کے بعد کسی کو کوئی اگر کچھ دے سکتا ہے تو وہی دے سکتا ہے جو کسی چیز کا مالک ہو، تو جو دوسروں سے مانگتے ہیں وہ سوچیں پہلے کہ کیا واقعی جن سے وہ مانگ رہے ہیں وہ اس کے مالک ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دینے کا اظہار کرتے ہیں تو خود کو دنیا اور آسمان کی ہر شے اور آخرت کی ہر شے کا مالک ہونا ثابت کرتے ہیں اپنے لیے، تاکہ انسان جانے کہ کوئی اور اس قابل ہے ہی نہیں کہ اسے کچھ دے سکے، کیونکہ ملکیت کسی کی نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اللہ کے ان ناموں کو جان لینے کے بعد جو انسان کے کرنے کا ایک اور بہت بڑا کام ہے وہ یہ کہ حسد کو زندگی میں کبھی مت آنے دیں۔ آج دنیا میں حسد نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے، لوگ یعنی مسلمان تک کالے جادو کروانے کے لیے تیار ہو گئے، غیر مسلمان کو تو چھوڑیں، ان سے ہمارا کیا واسطہ، وہ تو چونکہ وہ تو اللہ کی قدر کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو پتہ نہیں جو جو کریں کم ہے، لیکن ہم مسلمان اس بات پہ حسد کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے، اس کی نوکری جو ہے مجھ سے بہتر کیوں ہے، میرا ہی مسلمان بھائی مجھ سے بہتر کیوں ہے، کس قدر حیرت کی بات ہے، میری بیٹی کا رشتہ وہاں کیوں نہیں ہوا جہاں اس کی بیٹی کا ہو گیا، میری اپنی بہن کی بیٹی کا۔ میں نے اس قدر عجیب یہ بات سنی کہ ایک بہن نے اپنی بانجی کو کالا جادو کرا کے مار ڈالا اس لیے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں کیوں نہیں ہوا جہاں پہ اس کی بھانجی کا رشتہ ہو۔ ہم خالہ بڑے فخر سے ایک دوسرے کو اپنی بہنوں کی محبت اور اس کا اظہار کرتے ہیں، ایک خالہ کے بارے میں نے یہ سنا اور میں حیرت زدہ رہ گئی، کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کے اس نام کی آگاہی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری بہن جیسے اچھے گھر گاڑی بنگلے کیوں نہیں ہیں، یا میرے پاس اولاد کیوں نہیں ہے دوسرے کے پاس کیوں ہے، یا جس کے پاس ہے اسے میں کس طرح سے نقصان پہنچاؤں، یہ سب حسد۔ یقین نہیں آتا ہمیں اپنے رب کو اپنا مالک اور تمام چیزوں کا مالک، یعنی ہم شاید اللہ کے تمام چیزیں جو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہیں اس کا مالک ہونا ہم بھول جاتے ہیں، یہ بات کہ ان ساری چیزوں کا دینے والا تو رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ملیک ہے، اس نے دی ہے،
ہم حسد میں مبتلا ہو کے اور کیسے کیسے یعنی کام کر جاتے ہیں، اس جلن میں کالے جادو کریں دوسروں کے ساتھ، ایسے ایسے ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں نہیں ملی تو اسے بھی نہ ملے۔ اس قدر خبیث یہ چیز ہے، اس قدر بری یہ چیز ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج تو حد یہ ہو گئی ہے کہ مائیں جن کی محبت لامتناہی اور بے لوث سمجھی جاتی ہے، وہ اپنی بہو سے اس لیے نفرت کرتی ہیں کہ بیٹے کی کمائی میں وہ اور اس کے بچے حصے دار بن جائیں گے، شادیاں نہیں کر رہی اپنی بیٹوں۔ اسی طریقے سے بہویں وہ اپنے شوہروں کو اپنی ان کی ماں باپ سے الگ کرنا چاہتی ہیں، کیوں؟ تاکہ سارا کچھ جو ہے اس کو مل جائے، اس کے خاندان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ سبحان اللہ، اتنا کم ایمان اللہ کی ملکیت اور بادشاہی پر۔ انسان یعنی جو وہ چاہتا ہے، جو ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی کمی نہ ہو اس کے آسائشوں میں بیٹے کی وجہ سے جو اسے ملے، تو مانگے اللہ سے، اللہ کے لیے کوئی کمی ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے تمام جن و انس سب ایک یعنی جو پیدا کیا اللہ نے شروع میں، جو پہلا جن اور انسان پیدا کیا اس سے لے کے آخر تک جس نے پیدا ہونا ہے، وہ تمام ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو وہ چاہتے ہیں وہ مانگے، ہر وہ چیز جو وہ چاہتے ہیں وہ مانگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے دے گا سب کو۔ اور اللہ کی سلطنت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی اگر ایک سوئی کو سمندر میں بھگویا جائے اور اس کے ناکے سے جو ایک قطرہ گرتا ہے، اتنی کمی بھی اللہ کی مملکت میں نہیں ہوگی۔ اتنا دے سکتا ہے اللہ، تو مانگے وہ ماں، مانگے وہ بیٹی، مانگے وہ بہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جتنا میں چاہتی ہوں مجھے ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہی اور ملکیت پہ ایسا یقین انسان کو ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا اپنا رزق اپنے ساتھ لایا، بہت خرابیاں ہمارے ایمان میں، کیوں؟ صرف اس نام اور اللہ کی صفت پہ مکمل یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ہم اللہ کے اس نام کو مانتے ہیں، اللہ کے اس نام کو لیتے ہیں، اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اس یقین کی کمی نے ہمارے ایمان کو تباہ کر کے رکھا ہوا آج دنیا میں۔ تو جب انسان دو باتوں پر خود کو قائل کر لیتا ہے، ایک تو یہ کہ میں کسی شیء کا مالک ہوں ہی نہیں اور اللہ ہی دیتا ہے اپنی رعایا کو، لامتنا ہی دیتا ہے اپنی مملکت سے، تو یہ جو دو باتیں ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں اور صرف اللہ لامتنا ہی دے سکتا ہے، تو خود بخود ہی جو حسد جیسی یہ بیماری ہے یہ ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو۔ تو یہ جو شوگر، بی پی، ڈپریشن، یہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں، یہ دراصل کوئی بیماریاں نہیں، یہ سب حسد کے درجے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھاتے رہتے ہیں، اور ان کا علاج ہم ڈاکٹر کی دوائیوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا علاج کہاں ہے؟ اپنے دل سے اس حسد کو نکال دیں جو ہمیں دوسروں سے ہوتا ہے۔ خود بخود ہی یہ ساری بیماریاں، یہ ساری جو نام نہاد، کیونکہ ان سب کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے ہے، یہ جسم کے اندر نہیں دوڑی ہوتی، یہ تو وہ ان دل اور دماغ کی سوچوں کی وجہ سے پھر کبھی خون کا جو ہے وہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دل جو ہے وہ زیادہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے اور کبھی کم۔ تو یہ دراصل خود کوئی بیماریاں نہیں ہیں، یہ بیماریاں ڈائریکٹلی لنک ہیں انسان کی سوچوں سے، انسان کے اللہ سے رابطے سے۔ کس قدر اٹیچڈ ہے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اسی قدر ان چیزوں کے اندر کمی آتی جائے گی۔ پھر جو ملکیت اللہ نے انسان کو دی ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ جو بھی ملکیت میں دیا انسان کے، خاص طور پہ وراثت جو اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ اپنے وارثوں کو دیکھ کر مر جائے، یعنی جب وہ مرے تو اپنے وارثوں کو دے کر جائے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو اس کے مرنے کے بعد۔ اس کے سلسلے میں بھی اتنی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں مسلمان معاشرے کے اندر۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ یہ جو حسد ہم کہہ رہے ہیں یا قتل اور دشمنیاں ہیں، وہ اسی لیے کہ یہ ایک حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب، حدیث ہے پوری، اس کی میں آپ کو مفہوم اگر بتاؤں، کہ سب سے پہلے جو قرآن کا حکم امت سے ختم ہوگا وہ وراثت کا حکم ہے۔
یعنی جس پر عمل انسان جو ہے وہ مسلمان چھوڑ دیں گے، وہ ہے وراثت کا قانون۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خود بھی اسے سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، تاکہ لینے والے کو، وارث کو بھی پتا ہو اس کا کیا حصہ ہے، اور دینے والے کو بھی پتا ہو کہ میں نے وراثت میں کس حد تک میں خود جو ہے فیصلہ کر سکتا ہوں، اور کس حد تک اللہ نے خود ہی یہ حصے جو ہیں وہ دے دیے۔ تو آج یا تو لڑکیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، جی ہم نے جہیز دے دیا ہے، تو کس نے کہا تھا آپ جہیز دیں؟ جہیز تو سنت نہیں ہے، جہیز تو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آپ وراثت مار لیں اور جہیز دے دیں، کس قدر ہماری بے وقوفی ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نہ دیں، اور جس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے وہ ہم خوشی خوشی دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ اس کے احکامات نافذ ہونے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں اس دنیا والوں کے جو احکامات ہیں، جو اس دنیا والوں کے ٹرینڈز ہیں، وہ پورے ہونے چاہیے۔ یا پھر لڑکوں کو زیادہ دے دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ جتنا ان کا حق ہے، اور یا پھر صرف لڑکوں کو دے دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو وراثت دی ہی نہیں جاتی۔ اسی طریقے سے جو اولاد پسندیدہ ہے اس کو زیادہ دے دیا، اور جو اولاد نہیں، جس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا یا جس کو ہم کسی بھی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، ان کو کم دے دیا۔ یعنی یہ اس قسم کی برائیاں ہیں جو وراثت کے بارے میں ہم میں دیکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اولاد کو وراثت سے آنکھ بھی کر دیا جاتا ہے، جبکہ اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ کس اولاد سے تمہیں کیا فائدہ پہنچنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نافرمان اولاد ہی کل تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے۔ تو اس وراثت سے کسی کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا، کسی وارث کو جو اس کا جائز حق ہے اس سے اس کو آنکھ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ہیں وہ ساری اولاد کو وراثت سے محروم کر کے صدقہ یا خیرات کے اداروں کو دے جاتے ہیں کہ میرے لیے صدقہ جاری، یہ غلط وصیت ہے۔ یعنی اس نے جن کا حق پہلے ہے وہ کن کا ہے؟ ان وارثوں کا جو شرعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کیا۔ تو یہ یعنی صحیح حقداروں کے حق میں نقصان کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر اللہ نے یہ صدقہ کیا ہے کہ تمہیں تمہارے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کا حق دے دیا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، حالانکہ اللہ ہی نے دیا، اللہ ہی کا مال ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے اس مال کے اندر اس چیز کا حق دیا ہے ہمیں کہ ہمارے پاس جو مال متاع ہے اس کے اندر 1/3 کا ہم فیصلہ خود کر لیں، باقی 2/3 جو ہے وہ اسی طرح بانٹا جائے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے اعمال میں تمہارے لیے اضافہ کرتے ہوئے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان کے اوپر کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا مال متاع ہے جو اپنے وارثوں کو دے کر جا سکے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی مال اور دولت میں سے کچھ حصہ اپنے ان رشتہ داروں کو دینا چاہتا ہے جو اس کے وارث نہیں بنتے، تو اسے صرف اپنے مال میں سے تیسرے حصے کا اختیار ہے، 2 حصے ہر حال میں اس کے وارثوں کو اسی طرح دیے جائیں گے جیسا کہ قرآن نے بیان کی۔ لیکن اگر کوئی شخص صحیح وصیت نہ کرے، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ نے اس کے حصے کس طرح سے رکھے ہیں یا نہ جاننے کی وجہ سے بھی، تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اس وصیت کو ٹھیک کر دیا جائے۔ عمران بن حسین رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے، اس کے پاس 6 غلام تھے اور اس کے علاوہ اس کے مرنے کے وقت اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، یہی اس کی کل مال متاع تھی۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ 6 کے 6 غلام جو آزاد کر دیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو پتہ ہے اس وقت تو غلام بھی ایک مال کی یعنی بہت قیمتی ان کی بھی حیثیت ہوتی تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت شدید ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی نماز جنازہ ہی نہ پڑھاؤں۔ یعنی اس قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایسی وصیت کر گیا کہ جس کے بعد اس کے پیچھے جو وارث ہیں وہ بالکل کنگال ہو گئے، ان کے پاس اب زندگی میں جو گزارنے کے لیے کوئی ذریعہ تھا وہ بھی نہیں بچا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی جب طبیعت بہت خراب ہو گئی اور بستر مرگ پہ ان کا خیال ہوا کہ وہ ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنا سارا مال صدقہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی،
انہوں نے تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ درخواست کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. پھر درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت دی اور فرمایا یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. یعنی جو تم صدقہ کرنا چاہتے ہو یہ 1/3 کی جو میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں اللہ کے حکم سے یہ بھی بہت زیادہ ہے. اپنے وارثوں کے لیے صحیح مال کی مقدار چھوڑ کے جاؤ تاکہ لوگ مانگتے نہ پھر ایک دوسرے سے. باپ مالدار تھا اور جب وہ مرا تو اس کے بعد اولاد جو ہے وہ سڑک پہ آ گئی. کیسا عجیب, یعنی سننے میں بھی عجیب لگتا ہے یہ معاملہ. تو اسی طرح غلط وصیت کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک انسان ساری عمر نیک کام کرتا رہا, ایسے کام کرتا رہا جو اس کو جنت میں لے جائیں گے, کنفرم ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے گا, اتنے نیک اس نے ساری زندگی کام کیے, آخری ایک کام غلط کر دیا, وصیت اس نے غلط کر دی, وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس قدر عظیم ہے یہ معاملہ. اللہ نے اپنی مملکت میں سے, اپنی بادشاہت میں سے آپ کو حصہ دیا اور آپ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس کا تصرف کرتے, آپ نے اپنے آپ کو مالک سمجھا اس کا. تو یہ اس کی سزا ہے کہ پھر اس انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کی ساری زندگی کی تمام روزے, نمازیں, زکاتیں, اس کے نفلی جو اس نے کام کیے یا دنیا میں دنیا والوں کو پتہ نہیں کتنے فائدے پہنچائے ہوں گے, وہ سب غارق کر دیے جائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کرے اور ہمیں بچا لے اس آگ سے کہ جس کے اندر انسان صرف اس لیے ڈال دیا جائے گا کہ اپنی تمام نیکیوں کے باوجود صرف ایک غلط وصیت اس نے وارثوں کے حق میں کر دی. تو اسی لیے فرض ہے ہمارے اوپر کہ اگر ہم کسی کی غلط وصیت دیکھیں تو اس کو درست کر دیں تاکہ اس کی وجہ سے وہ مرنے والا جو ہے اس کے بھی عذاب میں کمی ہو, اور اگر درست کر دیں تو اللہ سے اس رحمت کی امید رکھیں کہ وارثوں نے بھی اگر اس کو معاف کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس عذاب کو ہٹا لیں اور اس کی نیکیوں کو قبول فرما لیں. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نگران بنائے ہیں. نگران سے مراد ہے اللہ کی دی ہوئی ملکیت میں وقتی طور پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو مالک بنا دیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یعنی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں اس کے شوہر کے کام پر جانے کے بعد, جہاد پر جانے کے بعد کیا کیا ہوتا رہا, اس کے بچے کیا کرتے رہے, اس کی ذمہ داری اس نے ادا کی, اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی, تو یہ سارا اس سے سوال کیا جائے گا. اسی طرح گھر کا خادم بھی اپنے مالک کی ہر شے جو اس کے اسلام میں دی جاتی ہے اس کا نگران ہے, جیسے برتن دھونے کا صابن ہے یا دوسرے ماپنگ کے لیکوڈز ہیں, یعنی اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے میرے مالک نے, یعنی میرے گھر کے مالک نے جو مجھے یہ کام کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں ان کا میں نے حساب دینا ہے, یہ اس کی ملکیت میں وقتی طور پہ. تو گھر کے لوگوں کے جو راز وغیرہ وہ سنے یا دیکھے تو یہ اس کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کو باہر جا کے بیان نہ کرے, کیونکہ اس سے گھر کے جو ہے وہ عزت پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا ان کی بدنامی ہو سکتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ گھر کا غلام جو ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے نگران بنایا ہے کہ وہ ان کو رازوں کو راز رکھے, کیونکہ قیامت والے دن ہر انسان نگران جس کو بنایا گیا کسی بھی چیز کے اوپر وہ جواب دے. اسی طریقے سے جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو بھی کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں, ان کے جو جہاں پہ وہ نوکری کرتے ہیں اس فرم کی طرف سے, وہاں کے مینیجرز کی یا ان کے اوپر جو اور بڑے عہدے والے ہیں ان کی طرف سے کچھ اختیارات انسان کو ملتے ہیں. تو یعنی وہ ہمارے وقت کے بدلے میں کیا ہمیں معاوضہ دیتے ہیں اور اس کام کے کرنے کے لیے وہ کچھ ہمیں اختیارات دیتے ہیں کہ ہم اتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں یا ہم اتنے لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جو لوگ اس وقت میں اپنے کام کرتے ہیں یا اپنے کام میں کوتاہی کرتے ہیں یا کام کو جس طرح ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس طرح نہیں کرتے, وہ سب گناہگار ہیں, حرام مال ہے. وہ مال جو معاوضہ اس کے بدلے میں وہ اس وقت کے بدلے میں لے رہے ہیں وہ حرام ہے ان کے لیے, جائز کمائی نہیں. اور ہم جانتے ہیں
کہ جو جسم حرام پہ پلا ہو وہ آگ کی نظر کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس سے کوئی نیکی نہیں سرزد ہوگی۔ تو ہر وہ کام جس پر ہمارے نگران ہیں ہم، یا ہمیں نگران بنایا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا جواب ہم سے لیں گے، اور کوئی جھوٹ بول کر بہانہ بنا کر نہیں بچ سکے گا۔ اللہ هو العالم الغیب والشہادہ، ان کی نظر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا، اور ہوتا ہے ایسا، کمپنی والوں کو، اونرز کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا ڈنڈی مار رہے ہیں اپنے کام کے اندر، لیکن اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، اور وہ قیامت کے دن ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو کھول دے گا ہر ایک کے سامنے۔ اور جن کا حق ہم نے مارا ہے، تنخواہ ہم کسی سے لے رہے ہیں، کام ہم اپنے اور دوسروں کے لیے کریں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ حق جو ہم نے کسی کا مارا ہے وہ ان کو ادا کروائیں گے۔ اسی طرح وہ حکمران جن کو اللہ نے کوئی مملکت دی ہے، یا کسی ملک کی حکمرانی یا بادشاہت دی ہے، وہ اگر ناانصافی کریں گے، اللہ کے نظام کے خلاف نظام قائم کریں گے، تو قیامت کے دن جن لوگوں کو شدید ترین عذاب دیے جائیں گے، ہم جانتے ہیں منافق، مصورین، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو شدید ترین عذاب دیے جائیں گے۔ اب ان کی کیا شکلیں ہوں گے ان کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے عذاب علیم ہے، عذاب باقی عذاب الشدید ہے، ان کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ اس سے بھی شدید ترین عذاب جو دیے جائیں گے اور جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ ان کی کیا شکل ہوگی، اور یہ مختلف قسم کے عذاب ہوں گے ایک دوسرے سے، لیکن شدید ترین ہوں گے۔ ان میں ایک عذاب جو شدید ترین عذاب ہے وہ ایسے حکمرانوں کو دیا جائے گا کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یا ان کو وہ سہولتیں نہیں دیتے جو ان کے اوپر فرض ہیں کہ وہ بادشاہ یا وہاں کے حکمران ہونے کے ناطے کریں، یا ان کے مال میں جو ہے وہ ٹیکسوں وغیرہ کی جو پیمنٹ کرتا ہے انسان، اور اس کے بدلے میں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے گا، اس مملکت کے، اس ملک کے اندر اسے سہولتیں دی جائیں گی، اور نہیں دی جاتی ہیں، اور الٹا وہ مال جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو قیامت والے دن انتہائی شدید عذاب دیں گے۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ مال اور اولاد ایسی دو ملکیتیں انسان کی جو سب سے زیادہ آزمائش کا سبب بنتی، ہر ایک جو ملکیت اللہ نے دی ہے ہمیں، ہر ایک ہی آزمائش کا سبب ہے، لیکن یہ دو سب سے زیادہ آزمائش کا سبب ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کے استعمال اور تربیت کو بڑی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی ہے۔ ہمیں اجازت نہیں دی کہ جیسے دل چاہے اڑا دیا مال، جیسے دل چاہے اولاد کو تربیت دے دی، جو بنانا چاہو انہیں ڈانسر بنا دو، انہیں میوزیشین بنا دو، ان کو حرام کے کاموں کے جو ایئر ہوسٹس بنا دو، اسٹیورڈ انہیں کچھ بھی ایسا نہیں۔ ایک مسلمان کا بچہ اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہونا چاہیے۔ مال کو جسے دینا چاہو دے دو، نہیں، قیامت کے دن ان نعمتوں کا بڑی ڈیٹیل میں حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ ہم سے ہلکا حساب لینا۔ یہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، تو ہمارا کیا بنے گا جو اتنے ایکسپوجر میں ہم اور ہماری اولادیں رہ رہی۔ اللہ تعالیٰ مال کو ہمیں ان میں سے بنا دے جو اپنے مال کو میانہ روی سے خرچ کریں، اور نہ تو بخل کریں نہ اسراف کریں۔ اسی طرح کسی کے لیے اپنے مال کی وجہ سے ہم اذیت کا سبب بھی نہ بنیں، نہ اپنی اولاد کی وجہ سے، بلکہ اپنی اولاد اور مال کو صدقہ جاریہ بنانے والے بنے، جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو۔ یہ واحد وہ صدقہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ، یہ واحد وہ مال کا خرچ یا اسراف ہے جس میں سود بھی مانگنا جو ہے وہ یعنی اس کے اندر اگر سود ہو تو ہمارے لیے باعث حسنات ہے مرنے کے بعد بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مال اور اولاد کو بجائے ہمارے لیے ایسی آزمائش بنانے کی کہ جو آخرت میں ہم جو ہے ان کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں ہماری ہر ملکیت میں بے جا تصرف کرنے سے بھی روکا گیا ہے، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت اسود بن اسلم رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھ، یعنی ہمارے ہاتھ ہمارے اختیار میں، ہماری ملکیت میں، تو ہم ان کو قابو میں رکھیں گے اس طرح کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ ہاتھ جو ہے اس سے ظاہری فائدہ بھی لوگوں کو پہنچ سکتا ہے، اور
اسی طریقے سے فزیکلی بھی ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا نصیحت کی کہ اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا ہاتھ میرے قابو میں نہ رہے تو، یعنی انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہوں، تو پھر کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. تو آپ رضی اللہ نے پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر میری زبان بھی میرے قابو میں نہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر تم نے ان دونوں کو استعمال کرنا ہی ہے، آگے بڑھانا ہی ہے ہاتھ کو اور زبان کو کھولنا ہی ہے، تو پھر بھلی بات کے لیے کھولو. یعنی اگر ہاتھ اور زبان کو بے قابو کرنا ہی ہے، یعنی انسان ہے، ہوگا ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اور زبان کو کبھی استعمال ہی نہ کرے؟ تو بھلے اور اچھے کاموں کے لیے کرے. اس سے معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی ہماری ملکیت میں دیا گیا، چاہے وہ مال اولاد کی شکل میں، چاہے وہ ہماری جسمانی طاقتیں اور صلاحیتیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے تصور میں دیا ہے اس کو بے لگام استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کا استعمال ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہونا چاہیے. تو نہ صرف ہم اپنے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ دینے والے بنیں. اب ایسے معاشرے کا تصور کریں جہاں ہر شخص دوسرے کے فائدے کا سبب بننا چاہتا ہے. اس کو یہ نہیں فکر مجھے کیا فائدہ پہنچا، اسے کیا فکر ہے مجھ سے دوسرے کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. کس قدر عظیم معاشرہ ہوگا. کیا ایسے معاشرے میں کوئی برائی ہوگی؟ اس دنیا میں جو فائدہ انسان کسی دوسرے کو پہنچاتا ہے، ہم یاد رکھیں کہ وہ آخرت میں اس کے فائدے کا سبب بنے گا، جہاں پہ ہر انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا. وہاں پہ کوئی انسان کسی دوسرے کا فائدے کا سبب نہیں بنے گا. لیکن اگر وہ اس دنیا کے اندر کسی دوسرے کے فائدے کا سبب بنا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آخرت میں ان فائدے جو اس نے دوسرے کو پہنچائے وہ فائدے اس کے لیے حسنات بنا دیں گے اور جنت میں جانے کا سبب بنا دیں گے. اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین. آج جو انسان بھی ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنا چاہتا ہے، کھا لے پی لے جی لے، یہ سلوگنز ہم میں جو ہے متعارف کرائے جاتے ہیں. یو اونلی لیو ونس. یہ زندگی جو ہے وہ صرف آپ کو صرف ایک ہی زندگی دی گئی ہے، اس کا خوب فائدہ اٹھا لیں. بے شک ایک ہی زندگی دی گئی ہے لیکن اٹرنل زندگی ایک ہی ہے. یہ تو فانی ہونے والی زندگی ہے. یہ ہمارے بچوں کے اندر، آپ بچوں سے کہیں تو کہیں گے بہت چھوٹی سی زندگی ہے ماما، انجوائے کرنے دیں. تو اگر یہ چھوٹی سی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جو اصل زندگی آئے گی اس میں انجوائے نہیں کرنا. ہماری اولاد کو ٹریک کیا جا رہا ہے اس قسم کے سلوگنز دے کر. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو آزادی اور خود مختاری کی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہمیں مل سکتی، کیونکہ ہم اس دنیا کی زندگی کے مالک ہی نہیں ہیں. ایک دن ہمیں اصل مالک سے ملنا ہے جا کے، جو کہ ہر شے کا حساب باریک بینی سے لے گا. جو ملکیت اس نے ہمیں تفویض کی ہے اس کا حساب باریک بینی سے لے گا. وقت یہ ایک ایسی ملکیت ہے جو ہر سب کو، کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، بادشاہ رعایا، ہر ایک کو یہ والی جو ملکیت ہے یعنی وقت کی ملکیت 24 گھنٹے وہ ہر ایک کو برابر دی گئی ہے. لیکن چند ہی لوگ ہیں جو اس دولت کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح علم وہ بھی انسان کی ملکیت ہے، جبکہ وہ اس کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کے فائدہ اٹھائے اور اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی ہونا، یہی اصل کامیابی ہے. کیونکہ اس بادشاہ کی مرضی کے مطابق اس کائنات کا کام ہو رہا ہے. کوئی اپنی مرضی اس پر تھوپ نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر حاوی کر سکتا ہے. جس طرح ایک حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جو میں نے تیرے لیے چن لیا، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، بڑی حدیث ہے وہ، کہ جو میں نے تیرے لیے چن لیا اگر تو اس پہ راضی ہو گیا تو وہ بھی دوں گا جو تجھے چاہیے اور وہ بھی دوں گا جو میں نے تیرے لیے لکھ دیا. لیکن اگر تو اپنی مرضی چاہتا ہے مجھ سے تو نہ تو تجھے وہ ملے گا جو تو چاہتا ہے اور نہ تجھے وہ دوں گا جو میں نے تیرے لیے لکھ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالی بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ ہماری ہر فیصلہ اس کے فیصلے کے تحت ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس کی رضا میں راضی ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں کی رضا اللہ تعالیٰ کی ہمیں مل جائے گی. اور اللہ کی رضا سے بڑھ کے تو کوئی فائدہ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کی 1/3 جب حصہ رہ جاتا ہے اس وقت آسمان کی دنیا کے آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں. کوئی ہے
جو اس حقیقی بادشاہ سے مانگے اور میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں. تو تہجد ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے. انسان کوشش کرے کہ اٹھے اور اٹھ کے 2 رکعت نماز فجر سے پہلے ادا کرے. اور یہ بے شک یہ سلسلہ رات کی 1/3 سے لے کے طلوع آفتاب تک رہتا ہے. تو نماز فجر کا اہتمام یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کسی مسلمان کو ملے. اور اس کے لیے خوشی خوشی اور اس کے یعنی میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کو ہم بتانا چاہیں کہ کس قدر اہتمام کا وقت ہے یہ اور کس قدر نعمتیں اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں اس وقت کے اندر، کہ جو فجر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار تاکید کرتے ہیں، اور احادیث سے ہمیں پتہ ہے 2 نمازوں کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جن کے بارے میں تاکید کیا کرتے تھے، فجر اور عصر. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان تہجد کے لیے فجر کی نماز سے تھوڑا وقت پہلے اٹھتا ہے، تہجد اس نے پڑھی، پھر فجر کی 2 سنتیں اس نے پڑھی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں اگر کسی کو محبوب ہیں، اللہ کو ان سب سے بڑھ کے وہ 2 سنتیں محبوب ہیں. تو پھر سوچیں کہ فجر کی 2 رکعت فرض کا کیا مقام ہوگا اللہ کی نظر میں. وہ 2 سنتیں اس نے پڑھی، پھر اس کے بعد اس نے 2 فرض فجر کے پڑھے، پھر اس کے بعد اس نے بیٹھ کے صبح کے اذکار کیے، تسبیح پڑھی، یا اس سے پہلے ہم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 دفعہ ہم نے یہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے جو وہ تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں فجر کے بعد کی وہ پڑھی، اور اس کے بعد انسان نے صبح کے اذکار پڑھ لیے تاکہ اللہ کی سارے دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں وہ آ جائے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی سورج نکلا 10 منٹ کا وقفہ دے کے اس نے جو ہے 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی. اس کی پورے جسم کا جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو گئی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ہر عضو کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور دن میں 2 رکعت جس نے ادا کی اس نے اپنے پورے جسم کی تمام ہڈیوں اور تمام عضو جو ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کر دی. 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ انسان نے پڑھ لی. کس قدر وسیع اللہ کی مملکت ہے، اور اس میں کس قدر وسیع وہ جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں. صرف گن کے میں نے کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے ان سب کاموں کی، جب میں نے اندازہ لگایا صرف گن کے 60 منٹ ہمارے 24 گھنٹوں کے اندر سے صرف 1 گھنٹے کی مشقت ہے یہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے پیچھے پھر انسان کو کتنے انعامات عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جو اس وقت کا فائدہ اٹھانے والے ہوں. آمین یا رب العالمین. پھر بحیثیت مسلمان اللہ کے ہر فیصلے کے نافذ ہونے پر ہمارا اعتقاد انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام دوبارہ پوری دنیا پر غالب ہوگا تو لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں آج مسلمانوں کی ایسی حالت ہے کہ یہ اسلام کو غالب کریں گے. اللہ کی بادشاہت اور اس کے فیصلوں کے نافذ ہونے پہ شک کرنا انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اللہ کے احکامات دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ نافذ ہوئے یا نہیں ہوئے، کام جو ہے وہ جاری ہو گئے لیکن کہیں پہ نفاذ ہی نہیں ہوا ان کا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے کوئی حکم جو ہے بادشاہ نے جاری کیا. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو نافذ ہونا ہے. ان فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. چنانچہ اللہ کی شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں پر ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے، اور پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر دوبارہ اسلام نافذ ہوگا، ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا اور یہ دنیا پوری کی پوری مسلمان ہو جائے گی، ایک ایسا وقت آئے گا، تو ہمارا یقین آنکھیں بند کر کے اس پر ہونا چاہیے کہ اس بادشاہ کا یہ حکم نافذ ہو کے رہے گا، ہم نے اپنا حصہ اس کے اندر ڈالنا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ دنیا میں جو طاقتور ہو، جس کے نام کے ساتھ بادشاہ، صدر، وزیر کا ٹائٹل رکھو، اس سے تو ہم بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ الٹا ہے. جو حقیقی بادشاہ ہے، جو حقیقتاً اس بات پہ قادر ہے کہ ہمیں ذلت دے یا عزت دے، یا ہم اس سے یعنی ہم اس سے نہیں ڈرتے اور نہ اس سے حیا کرتے ہیں گناہ کرتے ہوئے. یہ بھی کس لیے؟ اللہ کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. زمین اس کے ہاتھ میں ہوگی اس دن اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوں گے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ ہم تورات میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ قیامت کے دن
تمام مخلوقات اللہ کی ایک انگلی پر لپٹی ہوں گی، آسمان دوسری انگلی پر، زمین تیسری انگلی پر، درخت پانی اور مٹی چوتھی اور ایک اور انگلی پر، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہ. یعنی کوئی، یعنی اللہ کی طاقت کا انسان اندازہ تو لگائے کہ اتنا عظیم ہے ہمارا رب، اتنی عظیم ہے اس کی بادشاہت اور مملکت. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر وہ مسکرا دیے، یہاں تک کہ ان کی جو، یعنی انہوں نے تائید کی اس یہودی کی بات کی، کہ یہاں تک کہ ان کی جو ہے وہ سامنے کے دانت نظر، اتنے خوش ہوئے یہ بات سن کر. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں جو لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ کا اصل نقشہ. اور اس کے بعد بھی ہمارے دلوں پر اللہ کا روب ویسے طاری نہیں ہوتا جیسا کہ ہم دنیا کے طاقتور لوگوں سے روبنے آ جاتے ہیں. اسی طرح اپنے پروردگار کی عبادت نہیں کرتے جیسا دنیا والوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. نمازوں کے اوقات ہیں، اسکولوں کالجوں کے اسائنمنٹس پریزنٹیشنز، یہ سوچتے ہوئے کرتے کہ اللہ تو معاف کر دے گا مگر میرا ٹیچر یا شوہر جو ہے وہ نہیں معاف کرے. حالانکہ اگر اللہ کا حق پہلے مان لیا اور ادا کر دیا تو سارے دوسرے رشتوں سے تعلقات، وہ بادشاہ، وہ مالک، ہر رشتے کا بنانے والا وہ خود ہی ٹھیک کر دے گا. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بادشاہت ہماری عبادتوں کی وجہ سے، تو یہ ہماری غلط فہمی. ساری کائنات کی تمام مخلوقات بھی سجدے میں پڑ جائیں یا تمام مخلوقات نافرمان ہو جائیں تو بھی اللہ کی بادشاہت اور مملکت اور اقتدار کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو ہمیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہ محبت اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روب ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہ جان کے کہ اس بادشاہ، وہ بادشاہ ڈیزرو کرتا ہے یہ، اور ہمیں یہ کرنا ہے. یہ ہم اس لیے اس کے مطیع ہیں کہ وہ ہے ہی اس قابل، صرف وہ ہی اس قابل ہے، اور ہمیں اپنی نجات چاہیے. پھر ایک حدیث آپ کو جو میں سنانے لگی ہوں، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن آج میں چاہتی ہوں ان ناموں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اللہ کی اس کائنات کو جس حد تک انسان نے آج تک ایکسپلور کیا اور یہ ہمیں پتہ ہے اس کے بارے میں، اس کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی وسعت کو ہم محسوس کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ اپنے پیروں پر گھسٹتا ہوا آئے گا، یعنی اس کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، اس قدر وہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے جو ہے وہ لاغر ہو چکا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میری جنت میں داخل ہو جائے. وہ کہے گا کہ اے میرے رب، جنت تو بھری ہوئی معلوم ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ جائے گا، واپس آئے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے تو تیری جنت کو بھرا ہوا پایا ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے جاؤ میری جنت میں داخل ہو جائے. میں تمہیں دنیا کی مانند، اب ذرا دنیا کیا ہے؟ دنیا یعنی اگر ہم اپنے کمپاؤنڈز ہی دیکھیں، کسی کا ولا اگر اتنا بڑا 4 کمرے کا ولا ہو، ہمیں کتنا بڑا لگتا ہے. ویسا ہی ولا ایک کمپاؤنڈ میں اگر 100 ولاز ہیں تو ہم کہتے ہیں کتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے. اس کمپاؤنڈ جیسے 100 کمپاؤنڈز بھی اگر اس دنیا کے اندر ہم دیکھ سکیں ایک نگاہ کے اندر، اور اس کے بعد اس دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے کے لیے جو سب سے کم فاصلہ ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹے کا. انسان 1 گھنٹہ جہاز پہ سفر کر کے دوسرے ملک جو پہنچے، کم سے کم فاصلہ تھا، اس دوران میں ایک ملک کے اندر کس قدر کیا کیا نہیں پایا جاتا، کیا کیا جو ہے انسان نے اس کے اندر بنا لیا. اور پھر اس پوری زمین کو آج انسان کہتا ہے کہ سارے اپنی جو اس کے آلات ہیں اور جو سارا کچھ اس کی علم ہے، اس کے باوجود وہ آج تک پوری زمین، اس صرف ایک پلانٹ، اس زمین کے تمام خزانوں کو ایکسپلور نہیں کر سکا. وہ یہ تمام خزانے، اس زمین کے یہ تمام خزانے اور اس زمین کے اوپر جو خزانے پائے جاتے ہیں، ان سب جیسی ایک زمین نہیں، ان سب جیسی، اس سب جیسی 10 زمینوں کے برابر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ جو سب سے آخر میں اللہ کی رحمت اور احسان کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا، یہ اس کا انعام۔ اللہ کی بادشاہت کی وسعت انسان محسوس کرے تو یہ انعام جو صدیقین، صالحین اور شہداء، انبیاء جنت الفردوس میں جانے والوں کے لیے کیا انعام ہوگا، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص اس پر بڑا حیران ہوگا اور وہ یقین نہیں کرے گا اس بات کے اوپر، اور کہے گا یا اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی میرے جیسا گناہ گار اس کو آپ 10 زمینوں کے برابر، 10 دنیاؤں کے برابر جنت کا حصہ دے، اتنی پھیلا دے گا اللہ اپنی جنت کو۔ یعنی اللہ کی بادشاہت کی وسعت یہ ہے کہ ابھی جن کائناتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، اس کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ ہے، اور پھر اس جنت کے بھر جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مزید وسعت دے سکتے ہیں۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کا نظارہ۔ بے شک ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن جتنی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کا اگر ہم اس کی وسعت دیکھتے ہوئے، کبھی کبھی میں بریجز وغیرہ کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں یا رب کس قدر بڑے، کس قدر ان کا وزن ہے اور اپنی جگہ پہ قائم۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آسمان، کس طرح اپنی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس مملکت کو کس قدر خوبصورت اور کس قدر طاقت اور کس قدر قدرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا، اور لوگ اس میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ کو شامل کرتے ہیں کہ وہ دے سکیں گے، اس میں بتوں کو شامل کرتے ہیں، استغفر اللہ، وہ بت جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، کس قدر کم عقل ہے انسان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جنت میں سب سے کم والے کا حال ہے۔ تو کیا دنیا کی یہ حقیر کششیں یہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ دنیا کی جو حقیر کششیں اس قابل ہیں کہ ہم آخرت کے ایسے فائدے چھوڑ دیں اس کے پیچھے؟ کیسے ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے نماز پڑھنا وقت پہ مشکل لگ سکتا ہے اگر ہمارے سامنے اللہ کی بادشاہت کی یہ وسعت، اللہ تعالیٰ کی جنت کی یہ بہاریں ہمارے دماغ کے اندر ہوں۔ پھر جب بھی انسان کوئی کام کرے سب سے پہلے سوچے کہ اس سے مالک الملک ناراض ہوں گے یا خوش، اس کے بدلے مجھے گناہ ملنے والا ہے یا حسنات، کیا یہ میری دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بھی بننے والا ہے یا نہیں۔ یعنی زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر کہ بس بغیر سوچے سمجھے اس کو کر دیا۔ ہماری اولادوں کی شادیاں، ان کی تعلیم کے فیصلے، ہماری مصروفیات، ہماری رشتہ داریاں نبھانا، ہماری محلے داری، ہماری دوستی نبھانا، ہمارا کام پہ جانا، یہ سارا کچھ مقصد کے تحت ہونا چاہیے، اور وہ مقصد ہونا چاہیے رب کائنات، مالک الملک، مالک یوم الدین کی رضا۔ کوئی ہم اپنی زندگی میں ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ تو ہماری آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے، دنیا میں بھی، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک ہمیں موقع ضرور دیں گے اس کو صحیح کرنے کا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس پہ ڈٹ جائے اور پھر آخرت میں یہ فیصلے ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ پھر اپنے ایسے نام نہ رکھے جائیں لوگوں کے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ کرکٹ کی دنیا کا بادشاہ، یہ ٹینس کی دنیا کا بادشاہ، اور یہ تو ان میں بھی یہ بادشاہوں میں اس بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، یا مالک الاملاک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی کا شہنشاہ کہنا یعنی سارے بادشاہوں کا بادشاہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے یہ نام، اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے جس نے اپنے لیے یہ نام پسند کیا۔ پھر اسی طرح جب کسی کا نام عبد المالک رکھا جائے تو اس کو کبھی بھی عبد کے بغیر نہ بلایا جائے، عبد لگائے بغیر نہ، اس کو کبھی بھی مالک نہ کہا جائے۔ لوگ اگر کسی کا نام مالک رکھیں یہ سوچ کے رکھیں کہ یہ مالک صرف محدود ملکیت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ اول تو جب اتنے پیارے نام اللہ کے ہیں تو اس کے ساتھ عبد ہی لگایا جائے
تاکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کی وجہ سے جو ہے وہ فائدے اس کے نام کے پہنچے۔ تو اگر کسی نے رکھنا ہو تو یا تو صرف مالک رکھے، اور اس کو یعنی اس کے ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے کہ یہ کسی چیز کا مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تھوڑا سا چاہیں، اور یا پھر جب عبد المالک رکھیں تو پھر عبد کے بغیر اس کو نہ پکارا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وقتی طور پہ ہماری ملکیت میں دیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، اپنے سے کم کی طرف دیکھیں تاکہ شکر گزاری میں اضافہ ہو۔ اللہ اس کو بھی اتنا ہی دے سکتا تھا جتنا اس نے ہمیں دیا، لیکن اگر اللہ نے اسے کم دیا ہے تو اس کے لیے آزمائش بھی کم ہے، اس کے لیے حساب بھی کم ہے، اس کے لیے پکڑ بھی کم ہے آخرت میں۔ اور اگر اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہم اس کا صحیح حق ادا کریں، تو اول تو اس کی شکر گزاری اور پھر اس کا اسی طرح سے استعمال جیسا اللہ نے چاہا، تو یہ انشاءاللہ اور اضافے کا بھی سبب بنے گا۔ پھر اللہ کے بعد جن رشتوں کے حقوق اللہ نے اہم رکھے ہیں، ماں، شوہر، والدین، جس مقام پہ رکھیں ان کا حق ادا کیا جائے اسی طریقے سے، مگر اس حد تک نہیں کہ اس حد کو عبور کر لیں کہ جس کے بارے میں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی میں۔ بے شک اللہ نے ان رشتوں کا بہت مقام رکھا ہے، اور ان کو جس طرح رعایا کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کی اطاعت کرے۔ کب تک؟ جب تک وہ نماز کا نظام قائم رہنے دے۔ اس کے بعد بھی انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنے بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اکیلے، کیونکہ وہ سمجھتا ہو ایسا۔ یہ کیا حضرت عثمان کا جو اتنا عظیم سانحہ، اس قدر کربناک، اس قدر تکلیف دہ اسلام کی ہسٹری میں سانحہ، یہ کیوں پیش آیا تھا؟ اسی لیے کہ کچھ لوگوں نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت عثمان کے فیصلے غلط ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کرے۔ اور اسی طریقے سے جو ملک میں جو بادشاہ یا وہاں کا حکمران جو فیصلے نافذ کرے اور اللہ کی شریعت کے مطابق جو وہاں کے قوانین بنائے ان کی پابندی کرنا، یہ بھی لازم ہے ہر مسلمان کے اوپر۔ پھر اسی طریقے سے ان ناموں کا ہم اگر اللہ کے ناموں کا ان ناموں کا تعلق الالہ، الرب، الرحمن اور الحی القیوم سے دیکھیں تو وہ الالہ ہے کیونکہ تمام مملکت اس کی ہے، اس لیے وہی واحد معبود ہونے کا حقدار ہے۔ اپنی تمام بادشاہت کے باوجود وہ اپنی رعایا کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کو اپنی شان سمجھتا ہے، اس لیے وہ الرب ہے۔ الرحمن ہے کیونکہ قیامت کے دن کا واحد فیصلہ کرنے والا وہ ہے تاکہ کسی کا کوئی حق نہ رہ جائے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنی رعایا کو اپنے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ غنی ہے کہ اپنی مملکت میں سے اپنی رعایا کو دے رہا ہے بے حساب، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور پھر ہمارا رب الحی القیوم ہے کیونکہ وہ زندہ اور قائم ہے، اسی لیے اس کی یہ بادشاہت جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، اور اس نے اس کو خود سے سنبھالا ہوا ہے، اور کسی کی اس کو ضرورت نہیں کہ اس کو قائم رکھنے میں وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تو یہاں پر اللہ کے یہ نام الملک، المالک، الملیک، المالک الملک، مالک یوم الدین کا جائزہ جو تھوڑا بہت ہم اپنی استطاعت کے مطابق لے سکتے تھے وہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ جس طرح اس کے ناموں اور اس کی قدر جاننے کا حق ہے ہم اس کو اسی طریقے سے ادا کریں، اور اپنی زندگیوں میں ان ناموں کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کے وہ فیصلے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں رکھے ہیں ان کو اپنے اللہ کی، اپنے رب کی رضا کے مطابق، اس مالک الملک کی رضا کے مطابق کرنے والا بنے، اور آخرت میں یہ فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہوئے ہمارے لیے اللہ کی پسندیدہ جگہ جنت میں داخل ہونے کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔